بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نارنگ کی خوش قسمتی صرف اتنی سی تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے کے علاوہ آتما شکتی بھی کسی حد تک رکھتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں جس ذہانت اور حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے وہ محروم تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ذہین ساتھی مل جائے جو اسے بڑی ذہانت سے کامیاب مشورے دے سکے۔ اس نے الپا سے مایوس ہو کر سوچا، اب ایک تیز پال ایسا ہے جو کسی کے بھی سامنے آئے تو مخالف کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ اپنے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ کس ملک کے کس شہر میں رہتا ہے؟ یہ معلوم کرنا مشکل تھا۔ کسی سراغ رساں کی ضرورت تھی کہ کسی طرح اس کا پتہ چلایا جائے۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ چند ذہین اور ہوشیار سراغ رسانوں کو ٹریپ کیا جائے، انہیں اپنا معمول اور تابع بنا کر تیز پال کی تلاش میں لگایا جائے تو اس کا اور اس کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سراغ یقیناً مل سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اپنے 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغ میں جا کر ہدایات دینے لگا کہ زیادہ سے زیادہ ذہین اور تجربے کار سراغ رسانوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون معلوم کرو اور مجھے جلد سے جلد اطلاع دو۔ وہ مطمئن ہو کر دماغی طور پر واپس آ گیا۔ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر تنویمی عمل کر رہا تھا تو ثانی اور فہمی بھی ان 6 کے دماغوں میں موجود تھیں، اور اس نے ان کے 6 الگ الگ لب و لہجے جو ان کے دماغوں میں نقش کیے تھے وہ سب ثانی اور فہمی نے بھی یاد کر لیے تھے۔ اب وہ ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں جا کر معلوم کر سکتے تھے کہ آئندہ جیکی اولڈ یعنی کہ نارنگ کیا کرنے والا ہے۔ پارس اور پورس ویانا میں تھے۔ انہیں بابا صاحب کے ادارے سے یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ آسٹریا جائیں۔ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آسٹریا کے کس شہر میں جانا ہے، کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ جب ایسی ہدایات ملتی تھیں تو میرے بیٹے تو کیا، خود میں بھی کوئی سوال نہیں کرتا تھا کہ ہمیں وہاں کہیں جا کر کیا کرنا ہے۔ ہم سمجھ لیتے تھے کہ اس ہدایت کے پیچھے کوئی اہم معاملہ ضرور ہے، اسی لیے پارس اور پورس آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پہنچ گئے تھے، اور وہاں جا کر جو کچھ ہوا تھا وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک بہت بڑے کمار خانے سے انہوں نے بھی پیری ماؤنٹ کا تعاقب کیا تھا۔ یوں تعاقب کرنے کے نتیجے میں انہوں نے جیکی اولڈ کو ایک ویرانے میں دیکھا تھا۔ اس نے پیری ماؤنٹ کا سامنا کرتے ہی اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اسے گولی مار دی تھی، اور بعد میں کہا تھا کہ اس کے مر جانے کے بعد اب کوئی اس کے دماغ میں رہ کر تعاقب کرتا ہوا اس کے پاس نہیں پہنچ پائے گا۔ جبکہ وہاں پارس موجود تھا، اس نے جیکی اولڈ کو ہلاک کیا تھا۔ پورس بھی وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ جیکی اولڈ گولیاں کھانے کے بعد سڑک کے نیچے تاریکی میں جا کر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، یعنی نارنگ کی آتما اس کے جسم میں آ گئی تھی۔ بہرحال پارس اور پورس کو یہ معلوم ہو گیا کہ انہیں بابا صاحب کے ادارے سے کیوں آسٹریا جانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس ویرانے میں ایک دشمن کے ہلاک ہو جانے کے بعد پارس اور پورس سونیا کے کہنے پر واپس ویانا جا رہے تھے۔ راستے میں سونیا نے خیال خوانی کے ذریعے بتایا کہ دراصل جیکی اولڈ مرنے کے باوجود زندہ ہے، کیونکہ اس کے اندر نارنگ کی آتما سمائی ہوئی ہے، اور یہ سب میری اپنی پلاننگ ہے۔ ابھی میں نارنگ کو اس کے جسم میں رہنے دوں گی، دیکھتی ہوں کہ وہ امریکہ کے خلاف کیا کرتا ہے۔ پورس نے کہا، ماما ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جیکی کو ختم کرنے کے بعد ہمارا کام یہاں ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ نارنگ کو اس کے جسم میں پہنچانے کے بعد ہمیں یہاں رہنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ کام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ابھی نارنگ زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے تب تک تم دونوں کو ویانا میں رہنا چاہیے۔ وہ دونوں سونیا کی ہدایت کے مطابق اس رنگین و سنگین شہر میں رہ گئے تھے۔ وہاں رہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کو کوئی کام نہیں تھا، پھر بھی کام تھا۔ کام یہ تھا کہ نارنگ پر نظر رکھی جائے، اور کام کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ نارنگ کا پتہ، ٹھکانہ اور فون نمبر سب کچھ معلوم تھا۔ اس حساب سے ان کے لیے کوئی خاص کام نہیں تھا، بس گھومنا پھرنا اور عیش کرنا رہ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہتے تھے۔ جس ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا تھا اس کے الگ الگ فلور پر ان کے الگ الگ کمرے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے۔ خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو ہو جاتی تھی۔ خیال خوانی کرتے وقت بھی بہت محتاط رہتے تھے، ایک دوسرے کے دماغ میں جا کر چھپکے سے تھوڑی دیر تک دیکھتے رہتے تھے اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ پارس نے جس ویران سڑک پر جیکی اولڈ کو گولیاں ماری تھی وہاں اب جیکی اولڈ تو نہیں رہا تھا، نارنگ کی آتما اسے لے گئی تھی۔ وہاں سڑک پر صرف پیری ماؤنٹ کی لاش پڑی ہوئی تھی، جسے پولیس والے اپنے کسٹڈی میں لے کر تسلی کر چکے تھے کہ وہی بدنام زمانہ خطرناک قاتل پیری ماؤنٹ ہے۔ یہ بات دوسرے امریکی ٹیلی پیتھی والوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ پیری ماؤنٹ کو کس نے قتل کیا ہے۔ آندرے عرف علی کے جو 6 ماتحت تھے انہیں تو پیری ماؤنٹ کی کچھ پرواہ نہیں تھی، لیکن تیج پال کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے اور کون جیکی اولڈ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ الپا بھی اپنے 2 تابع ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اچھی طرح ہدایت دے چکی تھی
کہ انہیں ویانا میں جیکی اولڈ کو اور پیری ماؤنٹ کے قاتل کو تلاش کرنا ہے، لیکن اس طرح کہ وہ دونوں جس کے بھی دماغ میں جائیں تو ایک لفظ بھی ادا نہ کریں اور نہ ہی کھانسنے اور کھنکارنے کی آوازیں نکالیں۔ خاموشی سے معلوم کریں، اگر دشمن کا سراغ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس دماغ سے نکل آیا کریں۔ نارنگ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پیری ماؤنٹ کا تعاقب کر کے اس کے پاس پہنچنے والے دشمن کون ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیری ماؤنٹ کا تعاقب صرف اس لیے کر رہے تھے کہ وہ جیکی اولڈ تک پہنچ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اب بھی ویانا میں ہے اور جیکی اولڈ کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہ مل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نارنگ ان کے حصار میں آ جائے گا۔ لیکن نارنگ کسی دوسری سمت سوچ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اسے کوئی بہت زیادہ ذہین مشیر مل جائے۔ پہلے اس نے الپا سے بات کی، اب وہ ذہین اور تجربے کار سراغ رسانوں کی تلاش میں تھا۔ یہ بات اس کے دماغ سے نکل گئی تھی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے دشمن اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ دشمن تو وہ صرف سونیا کو ہی سمجھ رہا تھا، کسی طرح اسے پیچھا چھڑانے کے لیے ہی وہ ایک ذہین مشیر کی تلاش میں تھا، اور اس کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح تیجپال کو حاصل کر لے۔ ان حالات میں اب الپا کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے اور تیجپال کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے اس تلاش میں تھے کہ پیری ماؤنٹ کو کس نے قتل کیا ہے اور وہ کون ٹیلی پیتھی جاننے والے لوگ ہیں جو جیکی اولڈ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تیجپال کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے تربیت یافتہ تھے۔ الپا کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی نئے نئے تابع بن کر الپا کی خدمت کر رہے تھے اور الپا کی ہدایات کے مطابق تربیت حاصل کر رہے تھے، اور الپا کا پہلا حکم یہی تھا کہ وہ تل ابیب سے باہر نہیں جائیں گے۔ جس بنگلے میں انہیں رکھا جائے گا، اس بنگلے سے بھی الپا کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلیں گے۔ اگر وہ ویانا جانا چاہتے ہیں تو خیال خوانی کے ذریعے جائیں گے اور وہاں کسی کو اپنا اعلی کار بنا کر جیکی اولڈ کو اور پیری ماؤنٹ کے قاتلوں کو تلاش کریں گے۔ ایک نائٹ کلب کے ڈانسنگ فلور پر نوجوان جوڑے آرکیسٹرا کی میٹھی دھن پر رقص کر رہے تھے۔ ان جوانوں میں پورس بھی ایک حسین لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ اس کلب کے دوسرے حصے میں ڈائننگ ہال تھا، وہاں پارس آ کر بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ منگوایا جائے۔ ایسا ہی وقت ایک عمر رسیدہ خاتون اس کی میز پر آ کر بولی، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں ضرور، میں تو تنہا ہوں اور یہاں 4 کرسیاں ہیں، تم بیٹھ سکتی ہو۔ وہ خاتون تقریباً 40 برس کی ہوگی، لیکن اس نے زبردست میک اپ کیا تھا تاکہ 16 سال کی نظر آئے۔ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن وہ کم از کم 28 یا 30 برس کی جوان عورت نظر آ رہی تھی۔ سفید بالوں کو کالا کیا ہوا تھا، چہرے کی شکنوں کو میک اپ کے ذریعے چھپا لیا تھا۔ بہرحال پارس نے کہا، تم نے یہاں آ کر میری تنہائی اور میری مایوسیاں دور کر دی ہیں۔ اوہ، تو کیا تم مایوس ہو؟ کس بات سے مایوس ہو؟ یہی کہ میری عمر گزرتی جا رہی ہے اور میری شادی نہیں ہو رہی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، کیوں مذاق کرتے ہو؟ تمہاری عمر کیا گزری ہے؟ اچھے خاصے 20-22 برس کے جوان نظر آتے ہو۔ ہاں وہ تو نظر آتا ہوں، لیکن اب میں تمہیں تو نہیں کہہ سکتا کہ کیوں جوان نظر آتا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے کہ مجھ سے کہنا نہیں چاہتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی تب تک میں اپنی اصلی عمر بتانا نہیں چاہتا۔ پلیز مجھے اپنا سمجھ کر بتاؤ، میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ کیا وعدہ کرتی ہو؟ میں سچ بولوں گا تو میری شادی ہو جائے گی؟ آف کورس، تم مجھے آزما کر دیکھ لو۔ پارس نے میز پر آگے کی طرف جھکتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شاید تم یقین نہ کرو، میں اس وقت 45 برس کا ہوں۔ وہ حیرانی سے بولی، نہیں، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ تم ہرگز 20-22 برس سے زیادہ کے نہیں ہو۔ یہی تو میرا کمال ہے، میں بڑی کامیابی سے اپنی عمر چھپا لیتا ہوں۔ میں میک اپ کا ماہر ہوں، میں نے بال کالے کیے ہیں، چہرے کا میک اپ اس طرح کیا ہے کہ ایک بھی جھری نظر نہیں آتی۔ چونکہ جوانی سے ورزش کرتا رہا ہوں اور باڈی بلڈنگ کرتا رہا ہوں، اس لیے صحت مند نظر آ رہا ہوں۔ تعجب ہے، تمہیں دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم 45 برس کے ہو۔ ایسا کہتے وقت وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی تو 40 برس کی ہوں، لیکن کم عمر دکھائی دیتی ہوں۔ اس نے پارس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ میری عمر کیا ہوگی؟ پارس نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم، جیسا کہ میں نے پہلی نظر میں اندازہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 18 برس کی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ 1-2 برس زیادہ ہوں۔ وہ خوش ہو گئی، پھر بولی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ ہاں میں 18 کی تو نہیں، البتہ 19 برس کی ضرور ہوں۔ 19-20 کے فرق سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو دیکھتے ہی خواہش پیدا ہوئی کہ تم میرے پاس بیٹھو، اور تم نے خود ہی یہاں بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، لیکن بدقسمتی بھی ہوگی۔ بدقسمتی کیوں ہوگی؟ یہ کہ جب مجھے کوئی پسند آتی ہے تو وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے، معذرت چاہتی ہے کہ وہ پہلے سے انگیجڈ ہے، لہٰذا اب تک کوئی ایسی کنواری نہیں ملی جس کی منگنی نہ ہوئی ہو یا شادی نہ ہوئی ہو۔ میرا خیال ہے تمہاری بھی منگنی ہو چکی ہوگی۔ وہ شرمانے لگی جیسے واقعی 19 برس کی ہو، پھر بولی، میں بھی کنواری ہوں
वेटर ने आकर दोनों के सामने मेन्यू रखा। पारस ने कहा, खाने से पहले सूप पिया जाए। इस खातून ने भी कहा, हाँ मैं खाने से पहले चिकन सूप पीती हूँ। पारस ने वेटर से कहा, इनके लिए एक चिकन सूप ले आओ और मेरे लिए एक बूढ़ी मुर्गी का सूप लाओ। वेटर ने हैरानी से देखा। इस खातून ने भी हैरानी से पारस को देखते हुए पूछा, ये बूढ़ी मुर्गी का सूप क्यों पीना चाहते हो? मैं क्या बताऊँ, इस वेटर के सामने कुछ कह नहीं सकता। अभी इस वेटर के सामने मैं बूढ़ी मुर्गी का सूप तलब कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो मैं सूप नहीं पीऊंगा। वेटर ने कहा, सर आप तशरीफ रखें, मैं मोहतरमा के लिए सूप लेकर आ रहा हूँ और किचन के इंचार्ज से मालूम करूंगा, अगर कोई बूढ़ी मुर्गी होगी तो अभी ज़िबा करवा के सूप तैयार करवा के ले आऊंगा। वेटर चला गया। खातून ने कहा, ये क्या बात है, तुम बूढ़ी मुर्गी का सूप क्यों पीना चाहते हो? तुम सूप की बात कर रही हो, मैं तो बूढ़े जानवरों का गोश्त भी खाता हूँ। हर चीज़ जो पुरानी होती है इसे पसंद करता हूँ, ताकि मैं अब जवान लड़कियों का ख्याल बिल्कुल छोड़ दूँ। अब तो मैंने कसम खा ली है कि कोई उम्र रसीदा खातून होगी तो इससे शादी करूँगा, वरना कुंवारा ही मर जाऊँगा। मरने की बात ना करो, फिलहाल मुझे बहुत उम्र वाली समझ लो। तोबा तोबा, कैसी बातें करती हो? इतनी हसीन पुरकशिश और नौउम्र हसीना मेरे सामने बैठी है और मैं इसे बूढ़ी समझूं? हरगिज नहीं भाई, मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए बूढ़ी बनने को तैयार हूँ। वो बोला, जब मैं घर जाता हूँ तो अपना मेकअप उतार देता हूँ, जो बाल स्याह किए हैं इन्हें फिर से सफेद कर देता हूँ और मुंह में जो नकली दांत हैं इन्हें निकाल कर रख देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहकर ऐसा कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती, जरूर कर सकती हूँ। तुम अगर कसम खाओ कि मुझसे शादी करोगे तो मैं अपने बाल सफेद कर लूंगी, अपनी बतीसी भी निकलवा दूंगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अभी चलो मेरे घर चलो, हम अभी बूढ़े हो जाएंगे और कल सुबह रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर शादी कर लेंगे। वो खुश होकर बोली, ओ गार्ड, मैंने ख्वामख्वाह जवान बनने के लिए इतनी मेहनत की, लानत भेजो सूप पर। अभी चलते हैं और हम दोनों बूढ़े बन जाते हैं। अब मैं तुम्हें राज की बात बताती हूँ, मैंने भी बाल काले किए हैं और मेरे मुंह में भी कई दांत नकली हैं और मैं 41 वर्ष की हूँ। पारस ने दोनों हाथ उठाकर छत की तरफ देखते हुए कहा, खुदा का शुक्र है, तुम पहली औरत हो जो इतनी मेहनत के बाद अपनी असल उम्र बता रही हो। जब तुम सच बोल रहे हो तो मैं भी सच बोल रही हूँ। ये तो अच्छी बात है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन एक सच मैंने और छुपाया है। वो क्या? वो ये कि मैं तुमसे शादी करने के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ी मुर्गी का सूप पीऊंगा, बूढ़े जानवरों का गोश्त खाऊंगा और जब मुझे ये चीजें नहीं मिलती हैं तो मैं बूढ़ी औरत को ही काट कर खा जाता हूँ। वो एकदम से चौंक कर सीधी बैठ गई। ये क्या बक रहे हो? देखो, जब मैं सच बोल रहा हूँ तो तुम्हें भी सच बोलना चाहिए और सच सुनना चाहिए, जैसा कि पहले सुन चुकी हो। लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा था कि किसी बूढ़ी औरत को भी चबा जाते हो। यही तो वो बात है कि कभी कोई मेरी बीवी मेरे पास एक रात भी नहीं रह सकी। मैंने कई शादियाँ की लेकिन कुंवारा ही रह गया। वाह, ये क्या बात हुई? तुम शादियां करते रहे फिर भी कुंवारे ही रहे। मैं क्या करूं, मैं तो आसारे कदीमा का माहिर हूं। मुझे तो पुरानी चीजें और बूढ़ी औरतें बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब भी बूढ़ी दुल्हन बनकर मेरी सेज पर आती है, इसका सूप बनाकर पीता हूँ। बाकी सुबह तक जितनी बचती है इसे आसारे कदीमा के म्यूजियम में रख देता हूँ। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई, फिर बोली, क्या तुम पागल हो? पागल खाने से आए हो? नहीं, मैं तो इस ब्यूटी पार्लर से आया हूँ जहाँ से तुम 19 वर्ष की बनकर आई हो। वो एक झटके से घूमकर पाँव पटकती हुई चली गई। पारस जितनी देर तक इससे बातें करता रहा, ये महसूस करता रहा कि कोई इसके दिमाग में पहुंचा हुआ है और इसके ख्यालात पढ़ रहा है। इस बूढ़ी औरत के जाने से पहले ही वो ख्यालात पढ़ने वाला मायूस होकर चला गया था। इससे अंदाजा हुआ कि कोई ख्यालख्वाह नहीं करने वाला इस बूढ़ी औरत को आलाकार बनाकर इसके सामने लाया था। इसने खातून के जरिए इसकी आवाज़ और लबो लहजे को सुना होगा, फिर इसके दिमाग में पहुंचकर इसने मतलूबा मालूमात हासिल करने की नाकाम कोशिश की होगी। सानी ने इसके पास आकर पूछा, क्या मैं आ सकती हूँ? इसने कहा, आओ, जरूर आओ। क्या कोई ज़रूरी बात है? ज़रूरी बात क्या होगी? तुम तो पक्के बदमाश हो। इस बूढ़ी औरत का दिल तोड़ दिया। अगर इसका दिल ना तोड़ता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। तुम मुझे बदमाश कह रही हो लेकिन खुद मक्कार हो। मेरे दिमाग में तो नहीं आती हो, लेकिन मेरे आसपास जो अफराद होते हैं इनके दिमागों में घुसकर मेरी निगरानी करती रहती हो। मुझे मक्कार ना कहो, मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हें कितना नेक नियत वाला बनाकर रखा हुआ है। ये तो हर बीवी का फर्ज है कि वो किसी न किसी जरिए से अपने शोहर पर नजर रखे, लेकिन क्या किया जाए कि बेहद निगरानी के बावजूद शोहर हजरात इतने सीधे होते हैं जितनी जलेबी होती है। अच्छा, आप जरा संजीदगी से बताओ, इतनी देर तक तुम इस खातून के दिमाग में थी या मेरे दिमाग में? मैं खातून के दिमाग में थी। तुम्हें इसके चोर ख्यालात से मालूम हुआ होगा कि वो बूढ़ी औरत है, जवान औरत बन रही है, तो तुम्हें ये समझना चाहिए था कि मैं इससे फ्लर्ट नहीं करूंगा और ना ही जवान हसीना समझकर इसे लिफ्ट दूंगा। लिहाजा तुम्हें मेरे दिमाग में रहना चाहिए था, क्योंकि इतनी देर तक मैं किसी की सोच की लहरों को महसूस करता रहा हूँ, कोई मेरे ख्यालात पढ़ता रहा है। वेटर एक ट्रे में सूप लेकर आया, फिर बोला, सर वेरी वेरी सॉरी, बूढ़ी मुर्गी नहीं मिल सकती। ये पहले ही सोचना चाहिए था।
آج تک تم نے کبھی بوڑھی مرغی دیکھی ہے؟ مرغی تو بوڑھی ہونے سے پہلے ہی کاٹ کر کھا لی جاتی ہے۔ انسان کب اسے بوڑھی ہونے دیتا ہے؟ صرف عورت بوڑھی رہ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ اس کا سوپ بنایا جائے وہ فوراً ہی اپنی کرسی چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ اس نے مینیو دیکھ کر کھانے کا آرڈر دیا، ویٹر چلا گیا، وہ سوپ پینے لگا۔ ثانی نے پوچھا، تمہارے دماغ میں کون آ سکتا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ یہ تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے جو علی کے زیر اثر ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ پھر جیکی ہولٹ کے جو 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، تم اور فہمی ان سب کے موجودہ لب و لہجوں کو جانتی ہو اور ان کے دماغوں میں جاتی آتی رہتی ہو، لہٰذا وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اب 2 ہی رہ جاتے ہیں، ایک تو الپا اور اس کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے، دوسرے تیجپال اور اس کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی۔ یہی لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہیں اور ہمارے علاوہ جیکی ہولٹ تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں۔ تم ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھول رہے ہو جو جیکی ہولٹ کے تنویمی عمل سے آزاد ہو کر کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا کچھ پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ تینوں یکجا ہیں یا کہیں الگ الگ زندگی گزارنے گئے ہیں۔ ثانی نے کہا، میں نے مما سے کہا تھا کہ ان تینوں کی خبر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ضرورت ہی کیا ہے جب وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، نہ ہماری دوستی میں ہے نہ دشمنی میں، تو انہیں آزادانہ طور پر زندگی گزارنے دو۔ جب ان کی شامت آئے گی وہ ہم سے کسی طرح ٹکرانا چاہیں گے تو ان سے نمٹ لیا جائے گا۔ تیجپال کے بارے میں بھی ہمارے بزرگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ اپنے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ جہاں بھی ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ ویٹر نے آ کر کھانے کی ڈشیں اس کے سامنے رکھیں۔ وہ بولا، کھانا تو بہت ہے، ثانی کیا خیال ہے، ساتھ دو گی؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں تم کھاتے جاؤ، میں تمہارے نوالے گنتی رہوں گی۔ بائی دی وے، تمہارا وہ دوسرا بدماش ساتھی کہاں ہے؟ یہیں کلب میں ہے، بہت دنوں بعد بھاگ دوڑ سے نجات ملی ہے، لہٰذا لائف انجوائے کر رہا ہے۔ ثانی اس کے دماغ میں تھی، وہ پورس کے دماغ میں جا کر خاموش رہا۔ وہ ایک حسین لڑکی کے ساتھ ڈانسنگ فلور پر رقص کر رہا تھا۔ اس کے آس پاس کئی خوبصورت نوجوان جوڑے رقص کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب پارس نے محسوس کیا کہ پورس اس کے سوا کسی اور سوچ کی لہریں محسوس نہیں کر رہا تھا تو اس نے کہا، میں پارس ہوں، خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی اور موجود ہے یا نہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اپنا پیٹ بھر رہا ہوں، تمہارے بازوؤں میں تو مٹھائی ہے، تمہیں تو بھوک نہیں لگ رہی ہوگی۔ یار کیا بتاؤں، کیا زبردست چیز ہے، مکھن کی طرح ہے، ساری بھوک اڑ گئی ہے اور شاید آج یہ نیند بھی اڑا دے۔ اتنے خوبصورت لمحات میں تم کیا محسوس نہیں کر رہے ہو کہ میں تمہارے دماغ پر کچھ زیادہ ہی بوجھ بن گیا ہوں؟ ہاں بھائی، یہ تو مجبوری ہے، لیکن کیا کروں، بوجھ تو محسوس کر رہا ہوں، لیکن جب تم میرے بھائی ہو، تم کو برداشت کر رہا ہوں تو بابی کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ثانی نے کہا، تم دونوں بڑے مکار ہو، اور پارس تم نے بڑی چالاکی سے اسے بتا دیا ہے کہ اس کے دماغ پر زیادہ بوجھ ہے، یعنی تمہارے علاوہ بھی کوئی ہے اور وہ سمجھ گیا ہے۔ پورس نے کہا، ثانی میں کوئی نادان نہیں ہوں، میں اپنے دماغ میں ایک سے زیادہ آنے والوں کو بھی محسوس کر لیتا ہوں۔ اب تو تم اس بات پر یقین نہیں کرو گی، ہمیں مکار ہی سمجھو گی۔ بہرحال آئی ہو تو دیکھو لڑکی کیسی ہے، آخر تمہیں ہی میرے لیے کوئی لڑکی پسند کرنی ہے۔ وہ تو پسند کر چکی ہوں، کوئی بابی بن کر آئے گی تو وہ مجھے نہیں، ماما کو اور پاپا کو پسند آئے گی، لہٰذا اب تم کسی دوسری لڑکی کو پسند کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ جینی کو یہاں بھیج دوں گی۔ ارے کیا غضب کرتی ہو، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، بس وقت گزار رہا ہوں، اس کے بعد اسے چھٹی دے دوں گا، پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے ہوٹل کے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ میری ایک دھمکی سے ہی تمہارے اندر کتنی شرافت آ گئی ہے، ورنہ ابھی یہ لڑکی تمہیں مکھن جیسی لگ رہی تھی۔ پورس نے کہا، ثانی میں اور پارس 2 ایسے بیچارے سے بچے ہیں جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور وہ مٹھائی کی دکان کے سامنے کھڑے للچا رہے ہیں، لیکن مٹھائی کو دیکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ ان کے قریب کئی ڈانس کرنے والے جوڑے تھے، ان میں ایک لڑکی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے حیرانی سے اپنے پارٹنر کو دیکھا۔ اس کے بوائے فرینڈ نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، مجھے پیچھے سے کسی نے لات ماری ہے۔ انہوں نے رک کر دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس نے لات ماری تھی، اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے والی تیزی سے رقص کرتی ہوئی ذرا دور چلی گئی تھی، اور اس نے اسے ذرا گور کر دیکھا، پھر پوچھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم شرارتیں بھی کرتی ہو، تم نے اسے پیچھے سے لات کیوں ماری تھی؟ بس یوں ہی دل نے چاہا تھا۔ ہائے کتنا مزہ آیا، وہ چیخ پڑی تھی، کیا تم نے انجوائے نہیں کیا؟ میں کیا خاک انجوائے کروں گا، اگر وہ دیکھ لیتے تو خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ پلیز ایسی شرارتیں نہ کرو۔ کیوں، شرارت کرنا کوئی بری بات ہے؟ کیا ہنسی مذاق سے تمہیں دلچسپی نہیں ہے؟ دلچسپی بہت ہے، مگر اب میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہاری اس حرکت سے مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے۔ اچھا تو کوئی اور بھی دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہے؟
وہ تو ہمیشہ ذہن پر سوار رہتی ہے، دل میں سمائی رہتی ہے، بس کبھی کبھی دوسرے خیالوں میں اسے بھول جاتا ہوں، جیسا کہ ابھی تمہارے سامنے بھول گیا تھا، اب وہ پھر یاد آ گئی ہے۔ اس سے ایک لڑکی کے ذرا چیخنے سے کچھ ڈانس کرنے والوں نے رک کر انہیں دیکھا تھا اور پھر ڈانس کرنے لگے تھے، اور اس کے پیچھے جو شخص ایک حسینہ کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، اس کے لمبے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس کی گرل فرینڈ کا ایک ہاتھ پورس کے شانے پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے شانے پر سے ہاتھ بڑھا کر اس شخص کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا، پھر تیزی سے رقص کرتی ہوئی پورس کو ذرا دور لے گئی۔ اس شخص نے ایک دم سے رک کر اور غصے میں پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ڈانس کرنے والی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کسی نے میرے بالوں کو پکڑ کر کھینچا ہے۔ پورس نے اپنی گرل فرینڈ سے پوچھا، ابھی تم نے میرے شانے پر سے ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ وہ ادھر ایک لمبے بالوں والا شخص ڈانس کرتے کرتے رک گیا ہے، جا کر اسی سے پوچھو۔ پارس نے کہا، پورس یہ تمہاری ڈانس پارٹنر شرارت کر رہی ہے، اسی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ ثانی ہنستی ہوئی بولی، پورس تمہاری شامت آ گئی ہے، یہاں تمہاری پٹائی ضرور ہوگی۔ اسی وقت ایک اور چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی آرکیسٹرا بھی رک گیا، تمام ڈانس کرنے والے بھی رک گئے۔ ایک لڑکی اپنے پیچھے ہاتھ رکھ کر چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، کسی نے مجھے پن چبوئی ہے۔ پھر اس کے پارٹنر نے فرش پر سے ایک بالوں میں لگانے والی پن اٹھا کر کہا، ہاں یہ پن فرش پر تو پڑی ہے، کیا یہ تمہاری ہے؟ اس لڑکی نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا میں اپنی پن اپنے ہی جسم میں چبو سکتی ہوں؟ اس کے پارٹنر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں کی انتظامیہ سے شکایت کروں گا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا یہاں شریف لوگ نہیں آتے ہیں؟ دوسری طرف سے بڑے بالوں والے نے کہا، میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، کسی نے میرے بالوں کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ تیسری طرف سے ایک لڑکی نے کہا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چیخ پڑی تھی، کسی نے مجھے پیچھے سے لات ماری تھی۔ آرکیسٹرا اور ڈانس کے رک جانے سے کلب کے اس شعبے کے انچارج نے اپنے دو ماتحتوں کے ساتھ آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس بڑے بالوں والے شخص نے فوراً ہی اس کے گریبان کو پکڑ کر کہا، یہ تمہارا کلب ہے یا گنڈے بدماشوں کا اڈا؟ کیا ہم جیسے شریف لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے؟ انچارج کے ماتحت نے کہا، مسٹر پلیز ہمارے صاحب کا گریبان چھوڑ کر بات کریں۔